شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون ہے، بہت عرصے سے بیان نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے باقی تھوڑی دیر باقی بچی ہے، اللہ اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ری یونین فرانس کا جزیرہ ہے، وہاں کا ہے. اب یہاں اسکول کی تعلیم کا مسئلہ ہے. اس وقت آپ کے یہاں جو اسکول ہیں ان میں بے پردہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، لہذا ان کا دین اور ایمان سب ختم ہو جاتا ہے. عشق بازی بدماشی میں مبتلا ہو کر شادی سے پہلے ہی شادی ہو جاتی ہے. اشاروں کی زبان سمجھ لیں. فری یونین فرانس کے جزیرے کا وہاں پر ہے. لہذا اپنی اولاد کو دوزخ میں جس کو ڈالنا ہو وہی اسکول بھیجیں. سوچئے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوں اور شہوت کی آگ نہ بھڑکیں. آگ اور پیٹرول ساتھ رہ سکتے ہیں؟ پیٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ پلیز. اسی طرح عرب میں بھی لکھا ہوتا ہے. پیٹرول پمپ کی تو حفاظت ہو رہی ہے آگ سے، اور عشق کے پیٹرول پمپوں پر حسینوں کی آگ سے تباہی نہ پھیلے گی. جملے دیکھیں آپ، اسی لیے دل میں اترتی عزت کی بات ہے. لہذا حسینوں سے دور بھاگو اور گالوں کو سمجھو کہ سرخ انگارے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں دیکھ نہ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زنہار. دوری سے یہ کہہ الہی خیر رب وقنا ربنا عذاب النار. اور غالب کہتا ہے کہ آگرے کے شعلے روح ہیں آگرے. آگرے جگہ انڈیا میں، وہاں پر بدماشی بے حیائی مشہور. آگرے کے شعلے روح ہیں آگ رے. بھاگ رے مرزا یہاں سے بھاگ رے. حالانکہ وہ شاعر بھی کیسا تھا، اللہ معاف فرمائے. خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد بہنوں اور اپنی سالی یعنی بیوی کے بہن سے پردہ لازم ہے، تو غیر رشتہ دار نامحرم سے اختلاط کیسے جائز ہوگا؟ اختلاط کراچی کی واقعہ سن لیجئے. ایک صاحب بہت دیندار تھے، داڑھی بھی رکھ لی تھی، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے لیکن سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے. اس ایک نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی عشق میں مبتلا ہو گئے. 12 بجے رات کو داڑھی منڈائی، سالی کو لے کر دوسرے ملک کو بھاگ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے آج تک رو رہے ہیں کہ ابا کہاں ہیں. لہذا پردہ شرعی کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مخلوط تعلق میں شرعی پردہ کہاں. اس لیے اپنی بیوی کی بہنوں سے اور تمام نامحرم سے پردہ کیجیے، اور بھابھی سے تو اور بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. اس سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت. حضرت شاہ بڑک صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص ان سے بیعت ہوا اور اس نے اپنے بیوی کو شرعی پردہ کرانا شروع کیا. ان کا بھائی آیا جو پہلے بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، لیکن اب ان کو باہر کھانا کھلا کر رخصت کر دیا تو بھائی صاحب ناراض ہو گئے اور کہا میں اب کبھی تمہارے یہاں نہیں آؤں گا، تم کو مجھ پہ اعتماد نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم نے میرا بیکٹ کیا، تم کیسے بھائی ہو؟ غرض سخت ناراض ہو گئے تو حضرت کو بلایا. حضرت نے ان کے بھائی کو بلایا، پوچھا کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا کہ بھائی کا یہاں آیا تھا، بھائی نے غیروں کی طرح معاملہ کیا، بھائی والا معاملہ نہیں کیا، بھابھی سے نہیں ملنے دیا. فرمایا کہ کیا آپ بھائی سے ملنے آئے تھے یا بھابھی سے؟ کہا بھائی سے. فرمایا کہ بھائی ملا؟ کہا ہاں ملا تھا. بھائی نے کھانا وغیرہ کھلایا تھا یا نہیں؟ کھانا کھلایا تھا. تو پھر آپ کو کیا غم ہے؟ معلوم ہوا بھائی سے نہیں بھابھی سے ملنے آئے تھے. حضرت نے جب یہ فرمایا تو بھائی کی سمجھ میں بات آ گئی، ناراضگی دور ہو گئی. بہرحال اپنے گھروں میں شرعی پردہ کیجیے اور کسی کو کا بالکل خوف نہ کیجیے. سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کے تو خود کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. خاندان سے مت ڈرو، معاشرے سے مت ڈرو. معاشرہ کوئی چیز نہیں، زمانہ کوئی چیز نہیں. مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ ملا ہو کر یہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں ہم زمانے سے مجبور ہو گئے، معاشرے سے مجبور ہو گئے، سوسائٹی سے مجبور ہو گئے، تو مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ دیکھو زمانے کو خدا مت بناؤ، زمانہ ہمارا خدا نہیں ہے. اب شعر سنو جو حضرت مفتی صاحب کا ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ ہم بناتے ہیں. ساری دنیا اگر بے پردہ ہو جائے آپ پردہ کیجئے، ساری دنیا بے داڑھی ہو جائے آپ داڑھی رکھ لیجئے، ساری دنیا خدا سے کافر ہو کر بھاگ جائے مومن رہیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ پر جان دینے کے لیے تیار ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ سوسائٹی اور زمانہ تو بھاڑ ہے اور اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. تو ایک مجذوب نے اس کا کیا عمدہ جواب دیا کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے. تم اپنی جان اللہ پر فدا کر دو، تم اپنی جنت بنا لو، تمہارا تو کام بن جائے گا. اب رہا مدارس دینیا میں پردے کے ساتھ تعلیم کا مسئلہ. افریقہ میں ایک عالم سے میں نے کہا کہ جب لڑکیاں 10 سال کی ہو جائیں ان سے پردہ شروع کر دو. حدیث شریف میں ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو جائیں تو دونوں کے بستروں کو الگ کر دو. بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ نہ لیٹے.
بدرجہ مجبوری بیٹی ماں کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ سو سکتا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ 10 سال میں گناہ ہو سکتا ہے۔ لندن میں 10 سال کی لڑکی حاملہ ہوئی ہے، ساری دنیا میں ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نفسیات کا بھی باہر بنایا جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کو بے پردہ مت پڑھائیے، ورنہ کس منہ سے یغض من ابصارہم کی تفسیر کرو گے؟ لہذا کہیں گے کہ مولانا آپ یہ آیت پڑھا رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہوا تھا وہاں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا تھا۔ تو افریقہ کے عالم صاحب نے بتایا کہ جب میں نے نظر نیچی کر کے پڑھانا شروع کر دیا تو محتم صاحب کہنے لگے، مولانا اگر پڑھانا ہے تو لڑکیوں کی نظر سے نظر ملا کے پڑھاؤ، یہ جو آپ تصوف دکھلا رہے ہیں لڑکیاں کیسے سمجھیں گے؟ ارے کچھ باتیں تو آنکھوں سے سمجھی جاتی ہیں۔ کتنی قابل افسوس بات ہے، ایسے محتم کو قیامت کے دن کتنا سخت عذاب ہوگا اگر توبہ نہ کی۔ ایک اللہ والا بیچارہ بننا چاہتا ہے، نظر نیچی کر کے پڑھاتا ہے، تم اس کو کہتے ہو کہ نظر ڈالو، نعوذ باللہ۔ اللہ اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے کہا، میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں لیکن کبھی مجھ کو کافیے کے طلباء دے دیے جاتے ہیں جو کم عمر اور حسین ہوتے ہیں، انہیں کیسے بچاؤں؟ فرمایا متن کو سامنے رکھا جاتا ہے، قرآن پاک میں دائیں بائیں حاشیہ ہوتا ہے، تو کم حسین کو سامنے بٹھاؤ اور حسین جو ان کو دائیں بائیں بٹھاؤ۔ شیطان اگر وسوسہ ڈالے کہ طالب علم میرے لیے کیا کہے گا، استاذ مجھ پر شفقت نہیں کرتا، تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی تم سے احتیاط مجھ پر شرعاً واجب ہے، اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ فیض ہوگا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خوف سے یہ استاد ان بچوں کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے گا، اس کے پڑھانے میں برکت دے گا، ان کے پڑھنے میں برکت دے گا۔ تجربے کی بات کہتا ہوں، بس حسینوں سے ذرا فاصلہ رکھیے۔ اس پر میرا شعر ہے حضرت والا کا، میرے ایام غم بھی عید رہے، میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے۔ اگر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ حضرت کا شعر بہت پسند آیا تھا، یعنی فاصلوں سے کسی کے حسن کا اگر غم رہے تو یہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے، کیونکہ حلاوت ایمان نہیں ملے گی، اس غم میں سکون چھپا ہوا ہے، تقویٰ سے سکون ملتا ہے، اس لیے حسینوں سے فاصلے مفید ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ شعر سن کر فرمایا، آپ کا یہ شعر نہایت حسین ہے، ان فاصلوں سے جو غم ہوگا اس غم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جیسے کسی کے کباب سے پرہیز ہو اور کباب کھانے کو دل چاہتا ہے تو اس کے غم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک آپ کھائیں گے نہیں۔ میرے شیخ حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ روزے میں پانی کی ٹھنڈی بوتل دیکھ کر دل چاہتا ہے پی لوں، تو کیا تقاضے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اجر بڑھ جائے گا۔ اس طرح حسن سے فاصلوں پر غم ہوگا، اس سے قرب بڑھ جائے گا۔